یہ تمہارا آخری موقع ہے، اس کے بعد واپسی ناممکن ہے۔ اگر تم نیلے رنگ کی گولی لوگے تو کہانی ختم، تم اپنے بستر پر بیدار ہوگے اور جو چاہو اس پر یقین کرو۔ اگر تم سرخ رنگ کی گولی لے لو تو تم خیالی دنیا میں رہو گے اور میں تمہیں سمجھاؤں گا کہ خرگوش کا بل کتنا زمین کے اندر ہے۔ یاد رکھو، میں صرف سچ بیان کر رہا ہوں اور کچھ نہیں۔ میرے پیچھے آؤ۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دھوکہ دہی اور اقتدار کی یہ سازش صرف انسانوں کا کام ہے؟ جب آپ اس ایلیٹ کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو علم ہوگا کہ ان کے تمام منصوبے ایک اسکیم کے تحت سامنے آتے ہیں۔ اس ایلیٹ اور کالے علوم کی خفیہ تنظیموں کے یہ منصوبے تو ان کی زندگیوں میں تکمیل نہیں پائیں گے، لیکن پھر بھی یہ کیوں سرگرم ہیں؟ کیونکہ ان منصوبوں کے مقاصد عام انسانوں نے نہیں طے کیے ہیں، بلکہ ایک پراسرار خواہش اس کے پیچھے ہے۔ ان لوگوں نے دنیاوی آسائشوں، دولت اور طاقت کے لیے اپنی روحیں بیچ ڈالی ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس معاملے کو حل کیا جائے۔ جھوٹے مسیحا کو اسلام میں دجال کہا گیا ہے۔ الحوار الدجال کا مطلب ہے ایک آنکھ والا دھوکے باز۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ جھوٹے مسیحا کو اس نام سے پکارا گیا ہے؟ کیا یہ بھی اتفاق ہے کہ اس ایلیٹ نے اپنے سمبل کے لیے ایک آنکھ کا انتخاب کیا ہے؟ وہ تو عرصہ دراز سے علومناتی گروپ کے ذریعے دنیا پر حکومت کر رہا ہے۔ اس سیل کے پیچھے ایک آنکھ والی ایک مخروطی عمارت ہے۔ یہ میسونک پروجیکٹ ہے جس میں نیچے لکھا ہے یعنی ان کا خدا ان سے خوش ہے۔ دوسرے لفظوں میں جس خدا پر وہ یقین رکھتے ہیں وہ ان کے پروجیکٹ سے خوش ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر وہ پروجیکٹ ہے کیا جس سے ان کا خدا خوش ہے؟ یہ منصوبہ دنیا کو مکمل طور پر سیکولر بنانے کا ہے اور دنیا سے مذہب نام کی چیز کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا ہے۔ یہی منصوبہ ہے جس کی وجہ سے اسے کہا جاتا ہے ایک نیا سیکولر آرڈر۔ اگر آپ اس کا ترجمہ عربی زبان میں کریں تو اس کا مطلب نکلتا ہے النظام العالمی دنیا، ایک نیا ورلڈ آرڈر یا نیا دنیاوی نظام۔ قرآن میں اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یاجوج ماجوج کی جانب اشارہ کیا ہے۔ یہ کون ہیں؟ وہ جھوٹا مسیحا دجال ہے یا مذہب دشمن اینٹی کرائسٹ؟ اسے جھوٹے مسیحا کے نام سے کیوں پکارا جاتا ہے؟ یہ سادہ سی بات ہے کیونکہ اس کا مشن سچے مسیحا کی نقل کرنا ہے۔ سچے مسیحا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ جب اللہ نے انہیں بھیجا تو وہ ایک مشن کے ساتھ سچے مسیحا کے طور پر آئے تھے تاکہ وہ مقدس سرزمین یروشلم سے دنیا پر حکمرانی کر سکیں۔ From Jerusalem, from Holy Israel. And so دجال ان کے اس مشن کی تکمیل کرنے کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیں بتایا تھا کہ دجال دنیا میں آئے گا اور 40 روز تک زندہ رہے گا۔
He went on to say ایک that دن when the ایک Dajjal سال is جیسا، released into the world, ایک دن ایک ماہ he will جیسا، live on earth ایک for دن 40 ایک days. ہفتے جیسا، اور باقی دن 4 دنوں کے برابر. One day like a month, one day like a week, and the rest of his days like your days. جب ایک دن ایک سال کے برابر تھا، اس وقت برطانیہ دجال کا ہیڈ کوارٹر تھا، اور جب ایک دن ایک ماہ کے برابر تھا، اس وقت دجال کا مرکز امریکہ تھا، اور جب ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا تو وہ آخر کار مقدس سرزمین پر آئے گا. دجال نے پہلا مرحلہ مکمل کر لیا ہے. جب ایک دن ایک سال کے برابر تھا اور برطانیہ دنیا پر حکمران تھا اور برطانوی پاؤنڈ عالمی کرنسی تھی، پھر ایک دن مہینے کے برابر ہوا تو امریکہ اس کا مرکز بن گیا، اور امریکی کرنسی ڈالر طاقتور ترین کرنسی تھی. اور اب جبکہ امریکہ اپنی پاور کھو رہا ہے اور اسرائیل دنیا پر حکمرانی کرنے والا ملک بن گیا ہے، اب کون سی کرنسی طاقتور ہوگی؟ جواب: امریکی ڈالر پر حملہ ہوگا. ڈالر اتنا کمزور ہو جائے گا کہ دنیا کی تمام کرنسیاں اس کے ساتھ ہی تباہ ہو جائیں گی، اور اس کے بعد کوئی کرنسی نہیں ہوگی. تو پھر اسرائیل کون سی کرنسی استعمال کرے گا جس کے ذریعے دنیا کو غلام بنایا جا سکے، جس طرح امریکہ نے ڈالر کو استعمال کیا تھا؟ جواب: اسرائیل ایک نظر نہ آنے والی کرنسی استعمال کرے گا، ایسی کرنسی جس کو محسوس نہیں کیا جا سکتا ہو. یہ الیکٹرانک کرنسی ہوگی. اور اس سلسلے میں عجیب اور خطرناک بات یہ ہے کہ یہ الیکٹرانک منی عالمی بینکنگ سسٹم کے ذریعے چلے گی جس کو یہودی بینکنگ سسٹم کنٹرول کرتا ہے. یہ کوئی غلط بیانی نہیں ہے، یہ کوئی بیکار بات بھی نہیں ہے، یہ بالکل سچ ہے. سن 900 عیسوی میں جب برطانوی راج کی داغ بیل ڈالی گئی تھی، تب سے لے کر پہلی جنگ عظیم تک برطانیہ دجال کا وطن تھا. اس وقت ایک دن ایک سال کے برابر تھا، لیکن پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد طاقت کا توازن امریکہ کی طرف ہو گیا. اس وقت ایک دن ایک مہینے کے برابر تھا، اور 9/11 کے بعد طاقت اسرائیل کی طرف ٹرانسفر ہو گئی. تب سے ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہے، اور ہم اسی دور میں زندہ ہیں. اس تاریخ کے بعد سے امریکہ نے مشرق وسطی میں 10 سے زیادہ ممالک میں اپنے فوجی اڈے قائم کر دیے ہیں. اس طرح امریکہ نے اسرائیل کے دارالحکومت کو محفوظ بنا کر نئے ورلڈ آرڈر کا مرکز قائم کر دیا ہے. یہ آخری مرحلہ ہے دجال کی آمد سے پہلے.